فاصلے سے بٹھا رہے ہیں کافی سے، تھوڑا فاصلے سے بیٹھے بھائی، کیا خیال ہے؟ ایسا نہ ہو یہاں سے کرونا لے کے جائیں آپ لوگ، اچھا نہیں ہے نا؟ یہاں تو بیان سننے آئے نا، کرونا لینے تو نہیں آئے آپ، کیا خیال ہے؟ اس کی آواز تھوڑی بڑھائیں بھائی. شروع کریں بھائی. الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. سورہ قلم کا دوسرا رکوع. باغ والوں کا واقعہ کیا ہوا؟ اللہ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا نا، اس پر میں نے تفصیل بتائی تھی کہ کتنا روکنا چاہیے ہے بھائی، کتنے پیسے سٹور کرنے چاہیے، جمع کرنے چاہیے، کتنے صدقہ کرنے چاہیے، اور پھر کتنے خرچ کرنے چاہیے. صحیح ہے بھائی؟ یہی ہوتا ہے نا، جتنا پیسہ آپ کے پاس آئے گا کچھ آپ نے جمع کرنا ہے، کچھ آپ نے صدقہ کرنا ہے، اور کچھ آپ نے اپنے اور بیوی بچوں پہ جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. آواز آ رہی ہے؟ شور ہو رہا ہے بھائی. تو یہ بہت اہم موضوع ہے. یہ تو میں نے بتا دیا تھا کتنا سٹور کرنا ہے، تو سمجھ میں آ گیا تھا. دنیا میں جہاں بھی خرچ کرنے کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، آپ کوئی ورک شاپ وغیرہ کریں تو وہ یہ چیزیں نہیں بتائیں گے آپ کو، وہ سب بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتائیں گے کہ بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا ہے بھائی، بزنس سے جو پروفٹ ہو اس میں کھانا کتنا ہے، کیا کھانا ہے، اس سے ان کو غرض نہیں ہو، تو کتنا کھانا ہے اور کتنا بزنس پہ لگانا ہے. بس بزنس 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 گھوم پھر کے اے ٹو زیڈ ساری بات کہاں سے بزنس سے شروع ہوگی، بزنس پہ ختم. یعنی ان کا مقصد ہے کہ انسان کمانے کی مشین ہے، زیادہ سے زیادہ کماؤ. تو یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے. جس کے پاس مذہب نہیں ہے اس بیچارے کو دو چیزوں میں گائیڈنس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بزنس پہ تو لگانا ہے، اپنے لیے کتنا بچانا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنا بچا سکتے ہو بچاؤ. روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. بینکوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کتنا بچائیے ان سے پوچھیں، جتنا بچا سکتے ہو. سارا ہی بچا لو، سارا بچا لو، کل کام آئے گا. تو ابھی کیوں نہیں کام آ رہا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. بھائی زندگی کے لیے کما رہے ہیں نا، تو ابھی بھی تو زندہ ہیں. کیا ہو گیا؟ ابھی بھی تو کیا ہے؟ زندہ ہے نا. تو ابھی کیوں نہیں کھا رہے؟ کیوں بچائیں؟ ایک صاحب آئے 40 سال ان کی عمر، تو وہ کہنے لگے کہ میں ابھی کوئی چیز خرید رہا ہوں قسطوں پہ، 15-20 سال میں جا کے الحمدللہ ایک پراپرٹی اپنی ہو جائے گی. میں نے کہا 15-20 سال میں آپ کہیں گے 60 سال. تو بچا کے کہہ رہے ہیں پھر بزنس کروں گا. پھر کیا کروں گا؟ کماؤ. میں نے کہا کیوں کماؤ گے؟ تو کھانے کے لیے. میں نے کھانے کی عمر تو ابھی 60 سال میں کھانے کی عمر ہوتی ہے، پرہیز کی ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ایک تو یار یہ پتہ نہیں کس قسم کے آپ بول رہے ہو. کیا ہو گیا مولوی صاحب کو؟ یہ کس قسم کے قصے لے کے سورہ قلم میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟
سورت چل رہی ہے سورہ قلم، باتیں بزنس، ٹھیک ہے نا، 60 سال 40 سال بھائی مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب تک ان آیات کو عملی زندگی پر منطبق نہیں کریں گے، ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تو سنتے رہو ساری زندگی۔ جو دینداروں کا حال ہے ہم جیسے نالائقوں کا، وہ سب کے سامنے ہے۔ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھتے پڑھتے ہیں ویسے کہ ویسے ہی، 2-4 چیزیں سیٹنگ پہ آ جائیں گی۔ نماز جمعہ ومعہ نہا دھو کے آ جائے گا، چلو بہت زیادہ ہو گئے 5 ٹائم کے نمازی بن گئے۔ تو صرف اتنا یہی تھوڑی ہے اسلام۔ اسلام میں جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے ہی دنیا سے محبت دل سے نکالنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں تو ایک قرآن کی آیت سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں گے یہ اخبل طریقے سے تشریح کرتے ہیں قرآن کی، اور کسی تفسیر کا تو حوالہ دیتے نہیں۔ اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، یار یہ پتہ نہیں کون سا اسلام بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ تم شرک کرتے ہو چھوڑ دو، تم نام تول میں کمی کرتے ہو چھوڑ دو، تم یہ کرتے ہو تم وہ کرتے ہو۔ سب باتیں سمجھ میں آتی ہیں بھائی، شرک بھی برا یہ بھی برا۔ آگے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دیکھو اگر یہ کہتے نا کہ حرام پیسوں کا گھر بناتے ہو تو بات سمجھ میں آتی، بھائی حلال پیسوں کا بنانا چاہیے نا۔ گھر کس کا بنانا چاہیے؟ حلال۔ پیغمبر اگر یہ کہتے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے حرام پیسوں کا یا حلال پیسوں کا، یہ تو بات ہی نہیں کر رہے۔ پیغمبر کہہ رہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے گھر بناتے ہو جیسے مرنا نہیں۔ ہوئے بڑی خطرناک بات ہو۔ میں کہتا ہوں وہ قوم کیا گھر بناتی ہوگی، ہم ان کی تو عمریں پھر بھی لمبی تھیں۔ ارے نوح علیہ السلام 1000 سال زندہ رہے ہیں بھائی، تو کچھ تو عمریں ان لوگوں کی ہوتی ہوں گی نا، تو بعد والے بھی کچھ تو میچ کرتے ہوں گے بھائی۔ 100 سال پہلے کی عمریں دیکھ لو اور آج کی دیکھ لو، پتہ چلا۔ آپ نے اپنی دادیاں نانیاں دیکھی ہوں گی نا، 90 99 سال کی، ہم نے تو دیکھی ہیں۔ آج کوئی نظر آ رہی ہے ایسی دادی؟ بھائی ہم تو جنازے جیسے شادیاں کراتے ہیں نا، نکاح پڑھاتے ہیں، ویسے ہی جنازے بھی مولوی صاحب ہی پڑھاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو گروتھ ریشو کا بھی پتہ ہوتا ہے صحیح ہے، کتنے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنے دنیا سے جا رہے ہیں، کس عمر میں جا رہے ہیں، یہ بھی مولویوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ جنازے پڑھاتے ہیں نا۔ کس عمر میں شادیاں ہو رہی ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے مولاناؤں کو، اور کس عمر میں لوگ مر رہے ہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کیونکہ نکاح بھی مولانا ہی پڑھاتے ہیں۔ تو دولہا کی ڈیٹ آف برتھ، دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بھی کون لکھتا ہے؟ میں ہم خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو مبارک خود سے نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب دولہا کی ایج لکھ رہے ہیں تو مبارک کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قلم کانپ رہا ہوتا ہے، دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اس کو، دولہا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ دل چاہتا ہے یہ کہو بھائی بس یہ بولو میری شادی ہو رہی ہے، میں دولہا ہوں، یہ لفظ زبان سے بس یہ کہہ دیو ہماری شادی کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، یہ نہ بولو کہ میں کیا ہوں۔ دولہا کے اتنی سلوٹیں نہیں ہوتی، حقیقت ہے۔ دولہا جو ہے نا، تو ہم نے تو بچپن کے دولہا بھی دیکھے ہیں نا، اس وقت جلدی دولہا بن جاتے تھے۔ دلہنوں کی عمریں پتہ ہے آپ کو، نکاح نامے میں کبھی میں نہیں پوچھتا، جیسے نکاح نامہ فل کر رہا ہوتا ہوں نا، اس وقت مجمع میں میں کبھی نہیں پوچھتا دلہن کی ڈیٹ آف برتھ بتائیں۔ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے اس کا کہ غیر اخلاقی سے کیا تعلق؟ لڑکی والے دلہن کی عمر چھپاتے ہیں، دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے۔ آئی ڈی کارڈ میں تو سچی مچی کی ڈلتی ہے نا، سوری نکاح نامے میں سچی مچی کی ڈلتی ہے نا، وجہ اس کی ہے کہ پھر نادرا سے ہو۔ بھائی جب نادرا کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں تو ہم اس لیے لوگوں کو کہتے ہیں بھائی دولہا کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں ہے، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں، دلہن کا وہ نام بتاؤ جو شناختی کارڈ میں، وہ ڈیٹ آف برتھ بتاؤ جو شناختی کارڈ میں۔
کیونکہ جب یہ ڈاکومنٹس ہم نادرا بھیجتے ہیں تو نادرا والے جو نادرا سے جو میرج سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ڈاکومنٹ اس سے کیا ہوتے ہیں میچ, اور ان کے پاس پہلے سے ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا جو ایج بتا دی لکھ دی, اب جب سے یہ نادرا کا سسٹم ہے ایسا نہیں ہوتا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے وہاں نہیں بتا رہے ہوتے سب کے سامنے, کیونکہ انہوں نے دولہا کو کچھ اور بتایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ خانہ آپ کبھی مجھے نکاح پڑھاتے ہوئے دیکھیں نا خالی چھوڑا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ہم لڑکی کے ابا سے پوچھ لیں گے کہ وہ بتائیں کہ جی کتنی ایج ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے نا, وہ پھر 40-45 یا جو بھی دلہن ٹھیک ہے نا ڈال دی. اب وہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے بھائی, وہ 40 سال کی, وہ 50 سال کی, یہ ان کا ہیڈیک ہے, یہ ہمارا ہیڈیک. ہم نے تو ڈاکومنٹیشن کر کے دینی ہے بھائی, اس میں جو ہے نا وہ کسی کریکشن کی ضرورت نہ ہو. تو مولاناؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ دولہا دلہن کس عمر میں بنا جا رہا ہے اور انا للہ کس عمر میں ہو رہا ہے. تو دولہا بننے کے تھوڑے دنوں بعد انا للہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسے ٹائم پہ بن رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت زیادہ ٹائم ان کو مرنے میں لگتا نہیں. تو کیا بات چل رہی تھی, کدھر سے آ گیا یہ دیکھو. ایک بندہ یہاں مستقل بیٹھے, جو میں ادھر ادھر جاتا ہوں, اصل میں دلچسپ باتیں آ جاتی ہیں ایسی کہ وہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے. ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں میں تو عمریں بھی لمبی, پچھلی امتوں کو چھوڑو, ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کہ عمریں لمبی ہوتی تھیں. 100 سال کے بوڑھے ہم نے بہت دیکھے ہیں بچپن میں, اب نہیں نظر آ رہے. بہت دیکھے, وہ حقہ پیتے, حقہ بھی پی رہے ہیں پھر بھی 100 سال نکال لیتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی, حقہ پیتے تھے, کمر بالکل رکوع میں چلی گئی, پھر بھی صبح سے شام تک, یعنی وہ روٹی پہ نہیں چل رہے تھے, وہ تمباکو پہ سیٹ ہو گئے تھے. حقیقت ہے, یعنی امیون سسٹم اتنا بہترین کہ بندہ سیٹ کس پر ہو گیا ہے, تمباکو پہ سیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اسی پہ نکال لیتے. میں کہتا تھا یہ اگر حقہ نہ پیتے تو یہ تو 200 سال رہنا تھا انہوں نے. تو دادیاں بھی نظر آتی تھی محلے میں, بوڑھے بھی نظر آتے تھے, ان کی اتنی لمبی لمبی عمریں, اور آج عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں. تو پیغمبر اس قوم کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو. ہاں میں بتا رہا تھا, ہم لوگ جنازے پڑھاتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے اب داداؤں کے جنازے نہیں آتے, ابا کے آتے ہیں بس. دادا بننے سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں, دیر سے شادی اور عمریں کم, اس کا یہ نقصان ہے کہ پوتوں نوازوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ اصل اولاد کی خوشی پوتوں پہ شروع ہوتی ہے, پوتے نوازوں پہ. کیوں بات آ گئی ہے تو بتا دو. اپنے بچوں کی جو خوشی ہے نا, خوشی کے ساتھ ٹینشن بھی ہے. پالنا ہے, اس کی فیسیں, اس کی ساری ٹینشنیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ. جب بچے کے بچے ہو گئے تو ساری خوشیاں دادا نانا اٹھاتے ہیں, ٹینشن باپ. دیکھو نانا نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے, میرا نواسا یا میرا پوتا, وہ پیار کر رہے ہیں. جیسے ہی پیشاب کرنے لگتے ہیں ابا کو پکڑا دیتے ہیں نا, ابے لے کے جائے, اس میں کھانسی آ رہی ہے بھائی ڈاکٹر کے لے کے جائے. تو بڑھاپے میں تو زیادہ ضرورت ہے انسان کو پودے نوازوں کی. نیچرل لائف کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا, یاد رکھو. بڑھاپے میں یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے کام نہیں چلے گا. بڑھاپے میں پودے نوازے چاہیے. تو ذرا جلدی جلدی شادیاں کر لیا کرو, دولہا کو دولہا بولتے ہوئے بھی اچھا لگے, لکھتے ہوئے بھی اچھا لگے, ٹھیک ہے, اور دیکھنے میں بھی دولہا لگے ہو. کالا کولا لگا کے نہ بیٹھو. چلو کوئی چوتھی شادی میں کالا کولا لگا رہے تو سمجھ میں آتا ہے نا. ویسے میں کالے کولے نہیں لگاتا, ایک مثال دے رہا ہوں. پہلی میں یار کالے کولے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو خیر, تو ہم جنازے پڑھا رہے ہیں, بہت کم عمری میں لوگ مر رہے ہیں. قبرستان میں جا کے دیکھ لیں, اکثر تختیوں پہ عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس دور کے پیغمبر جب اس دور کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ایسے گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, تو وہ اگر ہم لوگوں کو دیکھ لیں کہ ہم تو اس سے زیادہ سریا ڈال رہے ہیں گھروں کے اندر, تو وہ پیغمبر کتنے حیران ہوں گے. تو تمہاری عمریں کیا ہے, 60 سال کے بعد تو تم بونس میں چل رہے ہوتے ہو, 60 سال کے بعد گریوی ہے,
حقیقت جو بچا ہوا ہے، حیرانگی کی بات ہے بھائی، تو نے اتنا کچھ گند کھایا ہے 3 دفعہ تجھے اٹیک ہو چکا ہے، شوگر تمہاری ہر وقت مینول پہ ہو، تم مینول سمجھتے ہیں؟ ہماری باڈی میں شوگر کی کنٹرولنگ کا نظام آٹومیٹک ہے، جیسے آٹومیٹک گاڑی پہلا گیئر دوسرا تیسرا چوتھا خود ہی لگاتی ہے، بس آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو، تو ہماری باڈی بھی شوگر کو بہت کنٹرول کرتی ہے۔ جب شوگر کی بیماری ہوتی ہے تو کنٹرولنگ سسٹم برباد، اب خود آپ نے پہلا گیئر دوسرا گیئر تیسرا گیئر خود لگانا ہے، حقیقت ہے خود لگانا ہے آپ کہ بھائی اتنی ہے، 1 لڈو کھا سکتا ہوں یا نہیں کھا سکتا، چیک کرو، ہاں بھائی 1 لڈو کے برابر ہے، ابھی 1 لڈو افورڈ کر سکتا ہوں، تو پورا اس پہ آیا ہوا ہے۔ کسی بھی دن اس نے 1 کے بجائے 2 لڈو کھا لیے، گیا کام سے۔ تو یہ عمر پھر حادثات کتنے ہو رہے ہیں، پہلے اتنے حادثے نہیں تھے، جنگ بھی تلواروں کی ہوتی تھی، بندہ سامنے کھڑے ہو کر بندے کی گردن کاٹتا تھا باقاعدہ، اب تو پتہ ہی نہیں چلتے چلتے کہاں سے فائر ہو جائے، مارا کس کو تھا، لگا کس کے جائے۔ بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھو، آپ اپنے کام سے نکلے بائک پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، وہ ٹرک کچل کے چلا گیا، یوٹیوب پہ ایکسیڈنٹ دیکھا کریں، لوگ نہیں دیکھتے یہ چیزیں، نہیں ڈر لگ رہا ہے، وہ بھائی دیکھیں، ایک زمینی حقیقت کا مشاہدہ کریں تاکہ پتہ گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ چلے یہ بھی ہو رہا ہے۔ کیسے ایکسیڈنٹ میں کل مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ویڈیو دیکھی، ایک محترم جو ہے وہ لیٹ کے جا رہے ہیں بائک پہ، آگے ٹرک سے ٹکر ہوئی، سر پھٹا، خون، وہ شو مارنے کے چکر میں بائک پہ لیٹ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اگر وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ مغفرت کرے، اور زندہ بچ گیا ہے تو اللہ آئندہ کے لیے عبرت نصیب فرمائے۔ تو بائکوں پہ ایکسیڈنٹ دیکھیں، بسیں گر جاتی ہیں کھائیوں کے اندر، جہاز کی، ہمارے پاس تو پی آئی ہے بھائی، ہمیں تو دنیا سے دل لگانے کی اجازت ہے ہی نہیں، جو پی آئی اے میں سفر کرتے ہوں ان کو تو دنیا سے دل لگانا سوٹ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں، تو کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو ہم تو پی آئی اے میں سفر ہی نہیں کرتے، تو پی آئی اے گر تو سکتا ہے نا آپ کی چھت پہ آگے، بھائی آپ اگر جو جس ایریا میں جہاز گرا ہے وہ تو غریب آبادی تھی، وہ تو بیچارے ٹرین میں مشکل سے سفر کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم نے تو کبھی پی آئی اے میں سفر نہیں کیا اور ہمارے سر پہ آگے گرایا ہے۔ تو ہم تو جس ملک میں میرے بھائی رہتے ہیں یہاں تو ویسے بھی بہت مسائل ہیں، کوئی ٹرک سے مار دے گا، کوئی بائک سے گر گیا، ہیلمٹ کا پابندی نہیں ہے، یہاں پہ اکثر لڑکے بغیر ہیلمٹ کے سفر کرتے ہیں، جو ہیلمٹ میں جاتا ہے اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، کیا بھائی تو کیا ڈرتا ہے، ڈرپوک کیا ہے، چھوڑ یہ کیا، اور ہیلمٹ بھی اس قسم کے ہیں کہ وہ یہ جو ہیلمٹ جس کا لا ہے وہ یہ والے تھوڑی ہیں، وہ تو مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے جو سر کی حفاظت کرے، یہ تو ہیلمٹ ویسے میں نے تو ایسے دیکھی موتیں اپنی سامنے دیکھی، ہیلمٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا اور سر پھٹ گیا، ہیلمٹ کے ہوتے ہوئے سر پھٹا ہے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ہیلمٹ سے زیادہ تو آپ کا سر مضبوط تھا، ہیلمٹ اتنے ہلکے ہلکے سے آ رہے ہیں۔ تو میں یہ سوچتا ہوں بھائی کہ اگر وہ پیغمبر جو اس زمانے میں اس قوم کو جن کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں اور حادثاتی اموات اتنی نہیں تھی، موت کا ریشو بھی نہیں تھا جتنا اب ہے، ایسی خطرناک بیماریاں نہیں تھی جیسی اب ہیں، تو وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں کہیں کہ 60 سال کی عمر میں یہ کیا کر رہے ہیں، اپنا مکان بنا رہے ہیں اور مزدور سے کہہ رہے ہیں بھائی سریا ذرا زیادہ ڈالنا، مکان چاہیے مضبوط۔ تو پیغمبر حیران نہیں ہوں گے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے، ٹھیک ہے، اگر فرشتہ آ کے کان میں کہتے آپ کو کہ کل آپ کا انتقال ہو جائے گا تو اسی وقت پروجیکٹ روک دیں، ٹھیک ہے نا، یہ روکنا اس کی علامت ہے کہ یہ کس کے لیے بن رہا تھا، اپنے لیے، لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے، بچوں کا۔ اور اگر فرشتہ آ کے کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو کل مرنا ہے، تو آپ نے کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے بنا رہا ہوں، پھر اس کا مطلب ہے آپ کس کے لیے بنا رہے ہو، بچوں کے لیے، ہوتا اپنے لیے ہے، لیبل کس کا لگایا جاتا ہے، بچوں کا۔ نہیں آ رہی نا سمجھ؟ تو 60 سال میں اگر آپ اپنا گھر بنا رہے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، اگر یہ اپنا محاسبہ کیا کریں، بیٹھیں کہ یار اگر ابھی مجھے کوئی فرشتہ آ کے یہ بتا دے کہ موت کا فرشتہ ہوں میں اور چلو شاباش، تمہارے پاس 24 گھنٹے کا ٹائم ہے،
تو کیا میں یہ گھر پھر بھی بناؤں گا؟ تو اگر آپ کے ہاں پھر بھی بناؤں گا، تو اس کا مطلب واقعی اس کے لیے بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، پھر ٹھیک ہے، اس میں کیا خرابیاں کیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن اتنی بات ثابت ہو جائے گی کہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ اپنے لیے۔ لیکن میں بتاؤں 99% لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھائی یہ کام یہیں روک دو، کیا ضرورت ہے، پیسے بانٹو بچوں کو، بولو خود ہی کرتے رہنا، میری ٹینشن نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں نے تو ویسے ہی بعد میں کیا کرنا ہے، بیچنا ہے۔ اور اگر دیکھو یہ جو بچوں کے لیے پراپرٹی بنائی جاتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھو، اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارث چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں۔ اس میں دو انتہائیں ہیں، کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں، پہلے اپنے لیے تو کرو، سب کچھ بچوں ہی کے لیے، یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر، لائف کو انجوائے کرنے کی عمر، وہ بھی برباد کر دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ بچوں کی خاطر۔ تو ان کے بچے بھی پھر بیوقوف ہوتے ہیں، وہ بھی ابا کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے، بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، تو اسکول تو پتہ ہے شرارتیں طبیعت سے ہوتی ہیں اسکولوں میں، تو ہم کیا کرتے تھے، صبح پرے میں نا لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا، اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا، وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا، کہتا آگے پارسل کرتے۔ جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا نا، تو نے تھپڑ کیوں مارا، تو اس کو کہتے تھے غصہ آ رہا نا، آگے پارسل کر دے، تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا، وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتا آگے پارسل کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح وہ پارسل ہو، شرارت۔ تو والدین کیا کرتے ہیں، اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر، ان کو فیوچر بنانا ہے، اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے؟ بچوں کو۔ پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائے نہیں کرتے، وہ فوراً اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے، یار کیا ہوگا، کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا، ساری ٹینشن کہاں آتی ہے، یار ان کا کیا ہوگا، تو وہ ادھر ٹینشن، تو یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن۔ آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا، سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال، ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچ ہو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے موج مستی والی زندگی، حلال حلال مزے اڑاؤں، ایک بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا۔ تو اس لیے اس میں دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو، بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل، بس کھاؤ کھاؤ، سلٹوں میں اڑا دیا، جوئے میں اڑا دیا۔ اور ایک ٹینشن یہ ہے کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں، وہ فکر ہی کرتے چلے جائیں۔ تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں، یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی، ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا۔ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، تعمیر۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر، کنسٹرکشن۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پراپرٹی میں پیسہ لگایا، جو گلے گھنٹے کھا رہے ہیں صبح شام پیسوں سے، پاگل، بے وقوف۔ زنگر برگر کھا رہا ہے، بے وقوف، زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارا کر رہا ہے اور بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ خرید رہا ہے، سلوٹ کریں گے لوگ اس کو۔ یہ ہیں کفایت شعار، انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے، بولنے پہ پابندی ہے یار، پلاٹ خریدنے، انویسٹمنٹ، بھائی پراپرٹی بنا رہا ہے، لینڈ لارڈ بن رہا ہے، لینڈ لارڈ۔ تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے، پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ بدترین چیز، یہ نہیں کہ حرام نہیں کہا، نا 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 نا، حرام چیز نہیں ہے حلال، لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر۔ کیا ہے وہ؟ کیوں؟ اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر
نہیں اٹھاتا، اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا. اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا. فرمایا یقول العبد، یار میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں اگر کھوپڑی میں آ گئی نا، دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا، تمہاری دنیا بن جائے گی. آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچو ہو جائے گا. یہ جو ڈپریشن، اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن، یہ سب ختم. اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا ٹینشن میں ہے. عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں، رہنے کی جگہ نہیں ہے. پریکٹیکلی یہ کر کے دکھاؤ، پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا، پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے. ایک چیز سفر ہے، اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ W11 میں جا رہے ہو، انہی سیٹوں سے دل لگا لیا، انہی جھالروں سے دل لگا لیا، یار کیسی چمک چھلوں کی طرح W11 چمک رہی ہے، وہ چمکتی بہت زبردست ہے، اور یار یہ کیا زبردست، تو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں، میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لے رہا ہوں، یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں. تو پاگل بنے والی بات ہے نا، نیچر سے ہٹ گیا کہ نہیں ہٹ گیا؟ تو بھائی چاہے کیسا ہی ہو، تو کتنا ہی خوبصورت ہو، سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے بس. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفرت کرو، اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے. جیسے ٹرین میں کسی سے دوستی ہو گئی، ٹائم پاس، اتنی دوستی جتنا ٹرین میں ہی آپ کے ساتھ، اس نے ملتان اسٹیشن پہ اترنا ہے، آپ نے پشاور جانا ہے، ملتان تک کی دوستی بس. نا تھوڑا سا ہاں بھائی کیا حال ہے، کیا کرتے ہیں، سب سیٹ ہے نا، آپ ملتان رہتے ہیں ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں وہاں پہ، تھوڑا ٹائم پاس اچھا ہو جائے، بالکل ہی بور بیٹھے رہیں گے، سفر نہیں گزرے گا. اب ملتان آ گیا، وہ اتر رہا ہے، آپ نے ٹھیک ہے بھائی، افسوس تو ہو رہا ہے، ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہر انسان کسی سے دوستی ہوتی، محبت ہو جاتی ہے، افسوس ہوا یار آپ بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزرا، نائس ٹو میٹ یو، ٹھیک ہے نا. اور وہ جواب میں کہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو. تھوڑا سا انگلش ماری، تھوڑا سا پنجابی مجھے اس موقع پہ نہیں آ رہی، کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو، ملتان میں تو سرائی کی بولی جاتی ہے نا. تو کچھ بھی بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے، بس تھوڑا سا افسوس ہوگا یار اچھا آدمی تھا چلا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کوئی دوسرا دیکھو بندہ بھائی، ہو سکتا ہے ملتان سے کوئی دوسرا کے بیٹھ. بس اس سے زیادہ دنیا کو فری کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر. یہ جتنے لوگ مر کے قبروں میں گئے ہیں، ان سب کو دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یہ سب جس دن مرے ہوں گے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار، ہے کہ رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. تھوڑی سی پنجابی آ نہیں رہی تھی، ابھی یاد آئی. ہم جب سرگودا میں بچپن میں جایا کرتے تھے، ہمارا ننیال ہے وہاں، تو الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا کہ اے کی رولہ پہ گیا، چودھری سٹا لے گیا. وہ چودھری نے خود لکھوایا ہوتا تھا، علاقے کے چودھری نے نا اپنی تعریف میں، کہ لوگوں تمہیں توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا لیکن میں جیت گیا. تو اپنے مخالفین کو جلانے کے لیے لکھوایا ہوتا تھا اے کی رولہ پہ گیا تے چودھری سٹا لے گیا. گڈی کو سیٹ چلاؤ، ٹھیک ہے نا. تو دھوکے جتنے لوگ دنیا سے مر کے گئے ہیں، ان کو زندہ کر کے پوچھو نا، کہیں گے یار ہم نے جس چیز میں ساری زندگی کھپائی، نتیجہ کبھی بھی نہیں آیا. نتیجہ یہ آیا ہے اتنی بھاری بھرکم سلوں کے نیچے پڑے ہوئے، اور ہماری جو پیچھے آل اولاد ہے لائف کو کیا کر رہی ہے، دبا کے انجوائے کر رہی ہے. ساری پراپرٹی میں نے بنائی، کم بخت فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. وہ 3-4 دن تک انہوں نے کیا تھا کچھ تھوڑا بہت رونا دھونا، اس کے بعد ہائے ابا ہائے یوں فلانا ہائے، بس 2-4-3 دن اچھی طرح یاد کیا، روئے دھوئے، اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ 3 دن تو رونا آتا ہے مجھے سے. اچھا جس سے دل لگانا چاہیے تھا اس سے نہیں لگا رہے، اس سے اتنی جتنی ملتان والے سے تھی محبت آپ، ٹھیک ہے بھائی. باپ کے لیے تو موت تک مانگتے رہو نا، اللہ سے روتے رہو، باپ مر گیا ماں مر گئی، اس کے لیے تو اس کے تو احسانات ہیں، اس سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا بھائی. موت تک اس کے لیے مانگتے رہو، یاد رکھو اس کو. اس سے اتنی محبت ہے جتنی جو ملتان پہ اترا تھا نا،
ابھی نہیں، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بندہ اتارا تھا ملتان پہ جو بندہ اتارا تھا تو اس کے پیچھے گھر چلے گئے تھے. بس یار اچھا آدمی تھا، گپ شپ ہو گئی اچھی، کوئی دوسرا دیکھتے ہیں. ابا سے اتنی ہوتی ہے جتنی اس ملتان والے سے تھی. میں ایسے لوگوں کو دیکھوں، میں بہت آبزرو کرتا ہوں لوگوں کو نا کہ کیا ہو رہا ہے. اوپڑی میری ہر وقت چلتی رہتی ہے. تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا، میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے. ایسا رو رہے تھے ابا کے انتقال پر، کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے، بالکل بھول بھلیا. یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا، کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، بلکہ پیدائش سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو، باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دے کہ میرا بچہ ہے. بیوی کے علاج کی فکر کرے گا، اور جو ہے نا جو ہاسپٹل کا خرچہ ہے، پھر ویکسینیشن، جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، پھر ایجوکیشن، اور پھر اس کو چوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا. میرا بیٹا ہر جگہ، چھوٹا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے. بیگم سے کہتا ہے ذرا کپڑے اچھے پہناؤ، پتہ چلے جی میرا بیٹا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا، ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف، یہ میرا بیٹا ہے، کن سے ملی آپ. کتنا فخر کرتا ہے باپ، ماں بھی کرتی ہے باپ بھی. تعلیم پہ خرچ کیا، پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. نام ملا باپ سے، نسب ملا باپ سے، پہچان ملی باپ سے. قوم کیا ہے بھائی، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں. کیسے بھائی؟ ابا کی یہ قوم تھی. باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی. زبان ملی، قوم ملی، سب کچھ. اور ادھر ابا کا انتقال ہوا، 3-4 دن تھوڑا بہت روئے ہوئے گا. اس کے بعد کہے گا یار ابا کی یہ والی دکان میری، یہ والی تیری. اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے، یہ والی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ والی بیٹھ کے کھا رہے ہو تو ابا خبر میں کیا سوچتے ہوں گے. تو میں کہہ رہا تھا نا، جو مر گئے ہیں نا ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، صحیح کہا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح کہا تھا، لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت. اب ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں، بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں ابا کے لیے، صدقہ جاریہ، کوئی کنواں کھدوا رہا ہے، کوئی مسجد بنوا رہا ہے. یہ بھی دیندار لوگ ہیں. وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ ابا کے لیے بھی اتنا کچھ ابا نے چھوڑا، کریں گے اتنا تھوڑا سا ابا کے لیے، بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں ابا کے لیے. میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو، دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے. بھائی دعا مانگتے ہوئے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، دعا ہی نہیں مانگی جا رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نا، نیک صالح اولادیں، انہیں پتہ تھا ہماری اولاد ہمارے لیے دعائیں مانگے. میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں نا. ایک بزرگ شادی نہیں کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ 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 بس. وہ کہتے تھے بھائی بیوی آئے گی ٹینشن ہوگی، اللہ اللہ کا ٹائم. جو شادی شدہ آدمی وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے؟ وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی، یہی کہے گی نا، ادھر ایسے سوکھی بنا ہوا ہے. تو وہ اٹھا دے گی، بولے گی کب سے بولا میں 6 انڈے لے کر آؤ مسلے پہ بیٹھے ہوئے. تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، اٹھے ایک دم اپنے مریدوں سے کہا میرا نکاح کراؤ، میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہو رہا ہے، بس نکاح کراؤ. نکاح ہوا، اللہ نے اولاد دی. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے، کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا، لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ جنت کی طرف. تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا، تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لیے ہیں. اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور اسپیئر میں آپشن ہونا چاہیے. گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف 4 ٹائر ہوتے ہیں، اسپیئر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے. حالانکہ جو 4 ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کرا لی. جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے موٹر وے ہے، کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے، پھر بھی اسپیئر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتہ نہیں ہے ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا. کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں
یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں, فیملی آپ کے ساتھ ہے, تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے. سمجھ رہے ہو نا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اسپیئر میں رکھا جاتا ہے. تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے, یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے, آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے, اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے, ریجیکٹ ہو جائے, یہ زیادہ خطرناک ہے نا. تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اس کا خطرہ موجود ہے کہ میں جتنے اعمال کر رہا ہوں ان میں سے کوئی عمل ضائع ہو جائے, تو اسپیئر میں نیک اولاد بھی رکھو. کچھ نہ بنا تو یہ گھسیٹ کے لے کے جائے گی, کچھ بھی نہ ہوا تو یہ لے کے جائے گی. تو یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا, اس زمانے میں اس قسم کے بچے شارٹ ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں جب شارٹ ہے تو پھر پیدا کیوں کریں ایسے نالائق بچے, تو نہیں پیدا کیے نا تو پھر نتیجہ نکلے گا تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم. کیونکہ انہی میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ برے ہیں مگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ایمان سے ہی گئے, کافر تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں. مسلمان پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. تو خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں میں. دیکھو یہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جا کے پوچھو تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو 60 سال کی عمر میں گھر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا بہت افسوس ہوا وہ اس عمر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سارا میں نے بنایا, رہ کون رہا ہے, بچے رہ رہے اور مزے اڑا رہے ہیں وہاں پہ. اور بچے بھی تھوڑی رہتے ہیں, تھوڑے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں, ابا کی پراپرٹی کو بیچ دیتے ہیں. جتنی محنت سے ابا نے گھر بنایا ہو تھوڑے دنوں کی بات ہے بچے کہتے ہیں بھائی اسے بیچو یہ ہمیں تنگ پڑ رہا ہے. ابا غریب علاقے میں رہتے تھے, دنیا ڈیفنس کی طرف جا رہی ہے, کیا یار ابا تو چلو پرانے زمانے کے آدمی تھے, اب یہ کہ ابا کے گاؤں میں پڑے رہے ہم یا وہ چھوٹے کچے علاقوں میں پڑے رہے, یار اب تھوڑا ترقی کرو آگے نکلو. ابا کا گھر بھی گیا اور ابا بھی گئے, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یقول, یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ. فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فافنیتا, کھا کے ختم کر دیا, لبستا فابلیتا, پہن کے پرانا کر دیا. یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے, جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ, جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ. سمجھ رہے ہو, جتنا جلدی جلدی کھا لو گے وہ ہو جائے گا آپ کا, جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا. فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے. وہ کس کا ہے, بولو نا بھائی, وارثوں کا. تو یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ, بولو میرے بچوں کا پیسہ ہے, یہ بولا ہی نہ کرو. اب بچے خوش ہوں گے چلو ہمارا تو ہے نا, آپ کا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا, یہ آپ کا ہوگا. یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا, یعنی استعمال میں جو آ گیا وہ تمہارا ہے, باقی تمہارا تھوڑی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس کا ذاتی گھر ہو رہتے آپ ہو, تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے؟ گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا, استعمال کون کر رہا ہے؟ کرایہ دار کر رہا ہے نا. ارے کیا ہو گیا, جب کسی نے ایک ذاتی گھر بنایا رہتا کون ہے؟ آپ کرایہ دے کے رہتے ہیں. گھر کی جو بیسک منفعت ہے, گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رہائش. اصل مقصد گھر کا یہ, روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کھائی جاتی ہے نا. آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خریدی, کھائی انہوں نے, تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا. روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے؟ انہوں نے اٹھایا نا. اتنا تو بول دو, اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے, کھائی کس نے؟ انہوں نے کھائی. تو انویسٹمنٹ آپ کی ہوئی, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اٹھا رہے. انڈے والا برگر خریدا آپ نے, کھایا کس نے؟ انہوں نے. تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا؟ انہوں نے اٹھایا. تو عقل مند یہ ہے یا آپ ہیں؟ یہ عقل مند ہے. آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تو جو گھر بناتا ہے نا, جو جس کو بیوقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑے بھی نہیں کہتے ہیں, کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہیں.
جس نے گھر بنایا 2 کروڑ روپے کا، 20,000 روپے دے کے جو رہ رہا ہے اس میں، ایک پورشن 120 گز کا 20-25,000 میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے، چلو آپ گڑ ڈال دو 45,000 روپے دے دو، 2-2.5 کروڑ کا گھر ہے 240 گز کا نا، ایک پورشن 45,000 کا رہ اس میں یہ رہا ہے، انویسٹمنٹ اس کی ہوئی، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہا ہے، یہ زندگی کے مزے اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں، یہ حدیث کا مطلب ہے، کھا کے ختم، پہن کے جو پرانا کر رہا ہے نا، جو استعمال کر رہا ہے چیز کو، اس کا پیسہ ہے، تو یہ گھر اصل میں کرایہ دار کا ہے، آپ بے وقوف ہے جو آپ نے 2 کروڑ کا گھر بنا دیا۔ یہ بات سمجھا رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھا رہے ہیں لوگ، کہہ رہے کیسی باتیں کر رہے ہو مولوی صاحب، کاغذات میرے نام ہے بھائی، کھدائی میں نے کروائی گھر میں، مزدور میں لے کر آیا، سریا میں نے ڈالا، ٹیکس میں دے رہا ہوں، کرایہ میں لے رہا ہوں، میرا گھر ہے، اس کا تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی پراٹھا آپ نے خریدا، کھایا اس نے، تو اس کا پراٹھا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے 2 کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا؟ سیو۔ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ میں۔ تو بزنس کیا تیل لینے، جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم وقت کرایہ دار اٹھا رہا ہے، تو اس بزنس برائے بزنس تھوڑی کوئی چیز ہے۔ ارے حدیث کو سمجھو، جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہے، جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہے۔ تو استعمال میں تو اس کم وقت کی آ رہی ہے جو رہ رہے یہاں پہ، سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو، جیسے چل رہے ہو چل دو، ٹینشن نہ لو۔ کرایہ دار آپ کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے، وہ بولے یار کم وقت تو نے 3-4 کروڑ میں یہ گھر بنایا، میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا، رہتا کون ہے؟ میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں، مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست، ٹینشن بھی تم نے اٹھائی، مزدور بھی تم لے کر آئے، اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے، ہم تو فوراً پتلی گلی سے نکل لیں گے، بھائی دیواریں گل رہی ہیں، دروازہ خراب ہو رہے ہیں، دیپک لگ رہی، نکل بھائی یہاں سے۔ ٹینشن کس کی ہے؟ مالک کو۔ تو مزے میں تو خدا کی قسم میں ہوں الحمدللہ، میں تو روزانہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا کتنا فضل ہے، کیونکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بنا لوں۔ اللہ پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے؟ میں رہتا ہوں، تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا، اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی؟ ارے پراٹھا اس نے خریدا، کھا آپ رہے ہو جی، کچھ سوال پوچھ رہے ہیں؟ ہاں بڑا پیارا یہ میں آ رہا تھا، یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایہ کھا رہے ہیں نا، یہی سوال ہے نا کہ بھائی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں لیکن کرائے کے مزے کون اٹھا رہا ہے؟ ارے بولو نا یار، مالک مکان۔ یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا، میں کوشش کرتا ہوں جتنے اشکالات ہو رہے ہیں نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب دوں، لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا۔ دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایہ لینا نہیں ہے، یہ بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو، کیونکہ کرایہ دار جو واٹ لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہو، یعنی ایسا ہی ہے جیسے 0 میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑاتی ہے کہ چلاؤ تو 1 سال کے بعد کسی کام کی رہے گی، تو یہی حال کون کرتے ہیں؟ کرایہ دار کرتا ہے۔ تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ 20-30 ہزار 40 ہزار ارننگ، اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی، نہیں آ رہی بات۔ کمرشل پلاٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے، اس کا میں قائل ہوں، اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ کے پاس 2-3 کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرو نا اس سے، پھر مکان کیوں، پھر آپ پلاٹ خرید کے بیچو، اس میں فائدہ، بولتے کیوں نہیں یار زیادہ ہے، نہیں آ رہی بات، پھر آپ کمرشل پلاٹ خریدو رینٹ پہ دے دو، اس میں فائدہ۔ اصل میں لوگ کو جو دماغ میں جو کھوپڑی میں آیا نا کہ میرا ذاتی مکان نہیں، میرا ذاتی مکان نہیں، میرا، ابے بھائی جان تمہیں پراٹھا اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں، اس پہ ٹینشن میں آ رہے میرا مکان نہیں، میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی، اپنا تو کیوں، اپنے میں کیا کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے، اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں، ہوا سارے پنکھے
ایک جیسی دیتے ہیں. مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے. آپ چار دیواری کے اندر کھلا کھائیں تے ننگا، معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج، کھلا کھائیں تے. دیکھو میں سفر میں جاتا ہوں نا، چاہے دنیا کا حسین ترین ملک ہو، لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ جو اپنے پلنگ پہ لیٹتا ہے نا، اپنی ٹانگیں چوڑی کر کے مزے سے، وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا. تو گھر کا بنیادی مقصد یہ ہے. اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، آدمی آرام سے سکون سے. ایسا ہی ہے نا، وہ کرائے کے گھر میں بھی ہے. تو مالک مکان آ کے دیکھ رہی ہو تو ٹانگیں تھوڑی کم چوڑی کرو، جیسے پھیلا کے لیٹا. تیرے باپ کا بستر ہے کیا؟ یہ کرتا ہے مالک مکان کی ٹینشن لیتا ہے. تھوڑا سمٹ بھائی، جب اپنے گھر میں آئے، کرایہ دے رہے ہیں نا مالک مکان. اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا. بھائی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے، بیل بجائے گا، پوچھوں گا خیریت، مفتی صاحب آپ سے ملاقات کروں، ادھر مسجد میں بیٹھے ادھر ہی آ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے نا، ادھر ہی بیٹھے میں ادھر. تو وہ اس کا تھوڑی، وہ کس کا ہو گیا؟ ہمارا گھر ہے. تم نے 3 کروڑ میں بنایا، ہم تھوڑا سا کرایہ دے کے مزے اڑا رہے ہیں اور کیا. باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس 3 کروڑ ہیں؟ ہے نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. فوراً جو ہے نا کوئی بندوق لے کے آ جائے گا، نکالو کہاں رکھے ہوئے ہیں بھی نہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں، اس سے بزنس کریں. پیسہ کمانا منع نہیں ہے، یاد رکھو. اچھی نیت سے جتنا کماؤ گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں اینٹوں سے دل مت لگاؤ. پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤ گے، جتنا اچھا پہن رہے ہو، بولو نا، اور اچھا پہنو گے. جتنی اچھی سواری ہے اور اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کویت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی. ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو. پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں. گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا، چل رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ. تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسی چیزیں جو چلتی ہے نا ہر وقت، وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے. وہ اپنے کنٹرول، اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی. تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا، اور بزنس بھی جب کرنا ہے، پہلے اچھا کھا لیا، اچھا پہن لیا. اب اضافی ہے. اچھا، پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیب ہے اگر صحیح نیت سے ہو. ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی، میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیب ہے پیسہ کمانے کی، بشرطے کہ نیت کیا ہو، عیاشی نیت نہ ہو، بھائی عیاشی کروں گا، شراب پیوں گا. یہ نیت اچھی ہو، دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو، پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیز ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور. یا رسول اللہ، جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب پہ ہم پہ سبقت لے گئے، وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں. حضرت عمر، یہ جو حضرت عثمان تھے نا، ہمارے یہاں جامع رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی، جو مالدار صحابہ تھے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ 5 ارب روپے اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اثاثے تھے. ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا مال لا کے دیا ہے. 100 اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں، تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے. 100 اونٹ آپ سمجھیں، 100 لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو. اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پہ دے دیا کرتے تھے وہ. تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا بیٹھ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر؟ ظاہر ہے ارننگ تھی نا، کما رہے تھے، محنت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے ثواب میں بولتے کیوں نہیں؟ آگے بڑھ گئے. نبی نے پوچھا کیسے؟ یہ تو میری گھڑی بھی میں گھر میں بھول آیا ہوں اور یہ گھڑی بھی خراب ہے. تو ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 43 ہو رہے ہیں.
تو یا نبی نے پوچھا کیسے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ مفہوم یہ حدیث کے تو اور مستحق ہے زکوٰۃ، بلکہ وہ خرچی ہمارے اوپر کرتے ہیں، تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی، کوئی بیچارہ غریب ہے زکوٰۃ لے رہا ہے تو زکوٰۃ لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے، الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے، دینے والے کو تو ثواب ملے گا، لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی، اسے تو کہا ہے کہ استغنا، جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ، نہ مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تسبیح بتاتا ہوں، وہ تسبیح تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ ان صحابہ نے تسبیح شروع کر دی، جب مالدار صحابہ کو پتہ چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی، تو غریب صحابہ پھیرائے کہ یا رسول اللہ یہ کام، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کر۔ بھائی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا، وہ صدقات کر رہے ہیں، تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو، یار یہ کیا بات ہوئی، یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے، یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے، تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی۔ تو بھائی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کہ ایسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں، یہ صحابہ میں ہی تھے۔ آج جب پیسہ آتا ہے تو عیاشی پہلے آتی ہے، پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا، عیاشی کے خیالات۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، مالدار کم ہوں گے، اور غریب جائیں گے بھی پہلے، مالدار جائیں گے بعد میں، کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے۔ تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے، اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو، یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو، اس کے لیے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پیسہ کمائے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں۔ اب دیکھو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو، اس سے کیا کرو، کاروبار کے پوائنٹ آف ویو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلاٹ خرید کے بھی بیچ سکتے ہو، کنسٹرکشن کا کام بھی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لیے نہیں، کسی کو پہنانے کے لیے نہیں آئے گا۔ ٹھیکیدار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کریں گے، میرا مکان، یہ کسی کو پہنانے کے لیے میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب وہ اپنے لیے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں، بیچنے کے لیے بناتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے، اندر سے کیا ہوتا ہے، کھوکھلا، کیل ٹھوکو گے نا پلستر گرے گا۔ ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں، جب ٹھیکیدار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح۔ تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ، یہ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں مکان کسی کو پہنانا، اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنایا جا رہا ہے نا، جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زبان پہ خود بخود وہی آ جاتی ہیں۔ تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے، تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایسے ہمارے بہت سے دوست ہیں سائیکل پہ تھے، ابھی میرے پرسوں ایک دوست سے میں ملا بچپن کے، میں دولت کی ریل بیل دیکھ کے حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہے، ماشاءاللہ نیک ہیں، داڑھی ہے اور علماء سے تعلق ہے۔ بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے، ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی، تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا۔ میرے سامنے ایک دفعہ ان کے چچا ان کو ڈانٹے تھے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ کسی کام کا، یہ ٹائم ضائع کرتا ہے، یوں کرتا ہے۔ ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ، ایسی شرارتیں کرتے تھے، تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے، کبھی دوڑ لگا رہے ہیں، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں، جیسے بچوں کا ہوتا ہے۔ تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی، والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا، ان کا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا کریں، ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں، کہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ٹائم ہے کرانے کا، آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو۔ تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے۔ میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نا تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنایا، میں نے کہا مجھے تمہارا وہ یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا، اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، پڑھائی ایجوکیشن جاب کی طرف توجہ نہیں ہے، تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، انہوں نے جاب نہیں کی، انہوں نے بزنس کیا،
بزنس کی طرف آتے 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 کنسٹرکشن کا کام شروع کیا تو میں حیران ہو گیا، ماشاءاللہ 2 گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں. اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے، بہت زیادہ، کہ گاڑی بھی ہو گئی، کھا بھی لیا، صدقے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا دو. تو انہوں نے بنا لیے جوانی میں، 60 سال میں نہیں، 60 سال اب نہیں، پھر رہنا تو ہو، کچھ دن تو رہ لو نا اس میں. تو انہوں نے ڈبل منزلہ مکان بھی بنا لیے. تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ماشاءاللہ، کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے، چلتا ہے جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کنسٹرکشن کا کام، مکان بنایا پہنایا، بس یہ کام چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. مکان بنایا، وہ سن کے وہ سمجھ میں پہناتا نہیں، یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا، ٹھیک ہے. اچھا گمان رکھتے ہیں ہم، کیونکہ وہ باہر تعلقات تو خراب نہیں کر رہے نا کسی سے. تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے اپنا مکان، اب پوری 3 کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی؟ جھونک دی اس میں، اور ٹینشن میں آ گئے. جو کھانے پینے کی عمر تھی، جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے، چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے، رکشوں میں سفر ہو رہا ہے، میرا مکان میرا مکان. ہو بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا. تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی، آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو. آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی. اور 40 سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے. چونکہ قبرستان میں میتوں کا، قبرستان جانے کی ضرورت ہے، مجھ سے پوچھ لو نا، میں جنازے پڑھاتا ہوں. 80 سال کا جنازہ 1 سال ہو گیا ہوگا، میں نے اب تک درجنوں، سینکڑوں تو شاید مبالغہ ہو جائے، درجنوں جنازے پڑھائے ہیں، ابھی تک 80 سال والا ایک بھی نہیں آیا. 60 65 40 25 35 یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا، جس ایج میں مر رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے 35 سال پڑھا، 35 سال کے نوجوان کا پڑھایا، پتہ نہیں کورونا سے ہوا تھا یا ویسے ہی ہوگی، اللہ بہتر جانے. 35 سال کے 45 50 60 65 یہ چل رہا ہے. 80 والے بھائی اب گئے، 80 والے نہیں ہیں اب، تو بہت کم ہے، بہت ہی کم. تو 40 سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی. آپ گھر بنا رہے، اگر وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھائی بنا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے، بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک. یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ 40 سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے، اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے، تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں. تو چلو پیسہ اب انویسٹ کرنے کے لیے پلاٹ یا مکان، دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا، پلاٹ بھی لیا جا سکتا ہے. اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد، جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، چلو یار کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے، بچوں کو میں مروں گا تو وہ حدیث میں آتا ہے، مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ، انہوں نے عرض کیا کہ ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کم کرو، اپنی اولاد کے لیے چھوڑو. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لیے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ. آپ نے فرمایا نا 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 نا، اور کم کرو، اور کم کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 1/3 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور 66.6% کس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اولاد کی. مالدار صحابی تھے جابر بن عبداللہ. تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے 1/3، لیکن یہ اس کی اجازت دے دی. اس لیے علماء کہتے ہیں نا 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے فرمایا انکا ان تذر ولدک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس. فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرے، اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزار. بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغنا کے ساتھ کھایا پیا،
حلال خرچ کیا، اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے؟ بولو بھائی، اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے، اس میں پلاٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو. بات نہیں آ رہی سمجھ؟ کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے، رہنا تو وہ کرایہ والا ہو گیا ایسا تھا. اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے تو بچے رولے نہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بیچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے. یہ غلط ہے. تو بچے رولے نہیں، اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے. آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جائے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ. ہر وقت پھر اسی میں نہ گھسے رہو، یہ پیسہ یہ ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا، اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا؟ بولو نا بھائی، کیونکہ میرے یہ بھی جنازے پڑھو بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں. حقیقت ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے. یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے عافیت کے ساتھ، یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ مجھے نہیں، میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں، شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے، بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلے میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے پہنچے میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی میں جب اس کنڈیشن میں مر، اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو. اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار، اس کے لیے ابھی سوچو. اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی، آپ کہتے ہوں گے نا میں پتہ کیا سوچ کے، میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. حالانکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ ہونے کی باتیں کرتا رہتا ہوں نا میں، لیکن اب فکر میں لگا رہتا ہوں. جتنے مسائل، ٹینشن نہیں لینی ہے. کیا پیٹ کاٹنا شروع کر دے بھائی، جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے. تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو، ہے تو پھر ضائع مت کرو. دونوں آپشن دیے نا ہمیں، نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لیں گے. اب رکشا چلا رہا ہے، آمدن ہے نہیں بیچارے کی، ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا. اس ٹینشن سے تو واقعی مرے گا. او بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو. رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں اور میں بچا نہیں سکتا، بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے. پھر پہلے کھانا پینا، پھر توکل ہے، پھر کیا ہے؟ اللہ پہ اعتماد. بھائی اللہ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، دیکھو ہمارے ابا نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا، یہ سوچ کے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. چھوڑا، بچوں نے نا تجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا، میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو پکڑا دیا. اس آدمی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاؤں گا ڈبل کر کے غائب. وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں نا. تو ہمارے ابا کی جتنا ابا نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے نا تجربے کاری میں اڑا دیا. ابا نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی، انہوں نے خود اچھا کھایا، اچھا پہنے، جو بچا وہ اولاد. صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کی مسجد بنائی انہوں نے، بہت صدقہ تو خیرات بھی کرتے تھے. تو ٹھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا. تجربہ نہیں تھا، اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی کھلا دوں. میں تو بتاتا جب میری ابا کی جائیدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کر دی. کھا پی کے کیا لوگوں نے ٹوپیاں کرا کے اور ابا نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا اپنا پیسہ ہوا ہے جو اپنی جیب میں ہے. لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں، اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی، جب گزری تو آ گئی. لیکن یہ اچھا ہو گیا، فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا. اتنا کہ لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا. مجھے لوگ تانے دیتے تھے، میں ویسے ہی پھینکتا رہتا تھا 4 کروں گا. ارادہ نہیں تھا اس وقت، ارادہ نہیں تھا. اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو، یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا. تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی، بچے بھی پیدا ہو رہے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، بچے بھی اسکول، اللہ نظر بس سے بچائے، مزے ہیں. تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے. نظر کس پہ کر رکھنی ہے؟ اللہ. تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی تو بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو، جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا. امیر کو نبی نے بتا دیا جابر بن عبداللہ کو کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے، ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے. اب خیال کیسے کرنا ہے؟ اس میں پلان کرنا ہے.
لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر نا، اس میں پلان کرنا ہے، پلان ایسے کرنا ہے، ماہرین سے ملنا ہے، یار کم سے کم انویسٹمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتے. تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی اسپیڈ سے نہیں بڑھتی جتنی پلاٹ. تو کوئی اچھا اسٹیٹ ایجنٹ ملے، اس سے مشورہ لو، پلاٹ خرید کے ڈالو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلاٹ لے لو قسطوں پہ لے لو. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر گھڑی کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے، بعض لوگوں کو گھر خریدنا آسان ہوتا ہے، پلاٹ خریدنا مشکل، ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں. گھر میں بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو کرایہ آئے گا اسی سے قسطیں پوری ہو جائیں گی. ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے، کیا ہو گیا بھائی جان؟ ٹھیک ہے نا، ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے، جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی. تو ایسے ہنسی خوشی زندگی گزارو، ایسے کیا کرو ہنسی خوشی. تو اس کے لیے ابھی سے پلان کر لو کہ مر گیا تو کیا ہو. تو مر کوئی بھی. اچھا کمال کی بات ہے کہ ویسے اتنی ٹینشن لے لیتے ہیں بچوں کی، لیکن اس ٹینشن میں یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی مر گیا تو کیا ہے، ابھی تھوڑی میں مر رہا ہوں. تو بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا. آپ میرے اگر وصیت نامے دیکھیں نا جو میں ریٹرن میں لے کر آتا ہوں اپنے دوستوں کو، میں مر گیا تو یہ کر لوں، تو وہ اتنے حیران ہوتے ہیں، بولتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار. میں ہر وقت الحمدللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں، اتنا میں نے ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. مالی معاملات میں ہر وقت میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. آج میں مر گیا تو پھر سچویشن کیا ہوگی، اس سچویشن کے لیے پہلے سے تیار ہوں. اس کے لیے الحمدللہ ہر وقت. کل میں نے احمد طالب کو امریکہ میں فون کیا، جو ویب سائٹ کا ایڈمن ہے، اس کو میں نے کچھ وصیت کی کہ بھائی اگر میں مر گیا تو پھر یہ کر لینا. اور میں نے کہا آپ اگر مر گئے تو پھر بتا دو کیا کرنا ہے. لیکن ہم لوگ ایسی باتوں کے عادی ہیں، نہ وہ حیران ہوئے نہ بولو بھائی. میں کہا بھائی یہ سارا چینل تو آپ چلا رہے ہو، مجھے تو اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے. تو میں نے بتایا، میں نے کہا آپ مر گئے تو پھر کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں نے یہ انتظام کیا، میں مر گیا تو فلاں آدمی چلائے گا. تو میں نے کہا وصیت لکھ دیں، کیا خیال ہے، پاسورڈ بتا دو اس کو ابھی سے، کیونکہ مرنے کے بعد کون پوچھے گا پاسورڈ کیا ہے. مجھے تو معلوم نہیں، میرے ویب سائٹ میرے چینل کا پاسورڈ مجھے معلوم نہیں. سارا انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ مر گئے تو پاسورڈ تو بتاؤ، مجھے نہیں بتاؤ، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دوسرا جو بندہ چینل چلائے گا اس کا تو وہ بھی الحمدللہ دوستی کی وجہ سے نا ان کو بھی سینس ہے. انہوں نے کہا میں کیوں مر رہا ہوں، مجھے کیا مار دیا، میں تو ابھی اتنا سا ہوں. تو میں نے کہا بھائی کوئی بھی کسی بھی ٹائم مر سکتا ہے. پھر چینل کا اونر کون ہوگا آپ کے بعد، یہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں ہر وقت آپ نے موت کے لیے تیار ہے. ایک منٹ کتنا ٹائم رہ گیا، ٹائم ہو کیا رہا ہے، 9 بج گئے نا. تو تھوڑا سا 2 منٹ اگر دیر سے اذان ہو جائے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جانا کوئی مسئلہ نہیں. سب کو پتہ ہے 9:15 بجے نماز ہے. نماز اذان اگر 9:05 پہ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں 9:14 پہ بھی ہو جائے نا، جب نماز اگر 9:15 پہ کھڑی ہو رہی ہے تو ٹینشن کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ٹینشن کی بات، بیٹھ جائے آرام سے. تو اگر نماز لیٹ ہو رہی ہو نا، پھر نمازیوں کو کیا ہوتی ہے، پھر ٹینشن ہوتی ہے. تو نماز 9:15 پہ ہو رہی ہے، اذان تو ہمارے اختیار میں ہے نا، 9:05 پہ دے، 9:10 پہ دے. سنتیں پہ کوئی پابندی ہے، وہاں کھڑے ہو کے پڑھ لیں سنتیں. بھائی وضو کا تعلق اذان سے نہیں ہے، وضو کا تعلق اذان سے نہیں ہے. 9:15 بجے نماز ہے، جس نے وضو کرنی ہے جا کے کر لے، اس کا اذان سے تعلق نہیں. یہ مجمع بیٹھا ہے، اس کو میں نے بتا دیا 9:15 بجے نماز ہے، جس کا وضو نہیں ہے وضو کر کے آ جائے، جس نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں، ختم. ٹھیک ہے. تو یہ رفیع بھائی ہیں اپنے منڈی والے دوستی، ان سے بے تکلف ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کہاں ہے مؤذن، ہے کہاں، ہاں بیٹھے رہو آرام سے. تو کیا بات چل رہی تھی یار، سمجھ رہے ہو. تو خوب جب کمال ہو نا، بزنس بہت زیادہ ہو، پھر میرے پاس آنا، میں بتاؤں گا. پھر ابھی تو ہے نہیں، منہ پہ ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ماسک پتہ نہیں کتنے کا خریدا ہے، کس نے گفٹ دیا ہے. تو بات تو ہماری اکثر قوم تو متوسط طبقے کی ہے نا. تو بھائی جن کے پاس بہت اللہ نے دے دیا، وہ پھر الگ سے مجھے آئے، میں ان کو اچھا مشورہ دے سکتا ہوں. الحمدللہ اتنا مجھ میں حساب کتاب آ گیا، ان کو پیسوں کو بھی مشورہ دے سکتا ہوں کہ کرو کیا. صحیح ہے نا. وہ ابھی دیکھو ایک صاحب نے ادھر گھر خریدا رہنے کے لیے 60 سال کی عمر میں. مجھے کہا کیا کر رہے ہو،
تو ہم نے سمجھایا یار 60 سال کی عمر میں بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بچوں کے لیے پھر یہاں کیوں لے رہے ہو؟ ادھر اسکیم 33 میں گھروں کی قیمت زیادہ اسپیڈ سے اوپر جائیں گی, وہاں لیتے نا. کیا خیال ہے؟ تو بچوں کے لیے لینا تھا تو 60 سال میں کہاں لینا چاہیے؟ ایسی جگہ پہ لو جہاں انویسٹمنٹ اتنی ہو اور 2-4 سال میں پراپرٹی کی قیمت کیا ہو جائے. تو کچھ سوچو, تو گھر خرید رہے ہو بغیر سوچے یار. تو وہی بات ہے, بچوں کا لیبل ہوتا ہے, خرید کس کے لیے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے. تو اپنے لیے 60 سال میں کیا کرایہ پہ رہو یار. خیر, تو آپ کو کوئی اس طرح کا مشورہ ہو نا اس سے لے لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو بڑے اچھے اچھے مشورے دیں گے. صرف شادیوں کے مشورے نہیں ہم دیتے, اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کی, اصل جو بیان میرا شروع ہوا تھا بھائی, یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. یہ پیسہ بھی جو کما رہے ہو نا دل لگانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ جن صحابہ کے پاس پیسہ تھا انہوں نے اجر زیادہ کمایا. تو آپ نے بھی اس نیت سے کمانا ہے کہ یار ایک تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہو جائے گا. نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اللہ کو زیادہ پسند. پیسہ آئے گا تو نیچے والا ہاتھ نہیں ہوگا, کیا ہوگا؟ دو گے. کھلانے کا اپنا مزہ ہے, کھانے میں مزہ نہیں ہے. مجھے آپ نے اس کے پراٹھا خرید کے جو آپ نے کھایا نا وہ فری میں کھایا تو غلط ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر پیسے دے کے کھایا تو بہت اچھی بات ہے. تو کھلانے کا مزہ, اور کھلانے کا مزہ جب ہوتا ہے جب انسان کماتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کھلانے والا بنا انسان, کھانے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو مسافر. اور پھر بات بتا دوں, پیسے نہیں ہیں تو ٹینشن تو پھر بالکل بھی نہ لو, کیونکہ ہر کمانے والا کما نہیں سکتا, کوشش کرتا ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, پھر تو اور زیادہ مزے کی بات ہے کہ بھئی اللہ نے ہمیں مکلف ہی نہیں بنایا ان چیزوں کا. جتنا ہے صبر شکر زندگی گزاریں گے. ہمارے نبی سے زیادہ غریب کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم تو جنت میں حساب کتاب ہلکا پھلکا ہوگا, آرام سے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوچ کے خوش ہوا کرو. اور مرنا تو ہے, مسافر خانہ ہے, مٹیوں کے ختم ہو جائے گا سب حساب کتاب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد کچھ دیر مسائل کا تھوڑی دیر سیشن ہوگا, زیادہ لمبا نہیں ہوگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.